السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، حج کے متعلق یہ 17واں سبق ہے، دھیان سے سنیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، پہلے تو میرے ساتھ تکبیر پڑھ لیجئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اب حدیث سنیے حج کے متعلق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالی عرفہ کے دن سے زائد بندوں کو جہنم سے نجات دیتے ہوں، یعنی جتنی کثیر مقدار کو عرفات کے دن خلاصی ہوتی ہے، اتنی کثیر تعداد کسی اور دن کی نہیں ہوتی۔ حق تعالی شانہ دنیا کے قریب ہوتے ہیں، پھر فخر کے طور پر فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ یہ بندے کیا چاہتے ہیں۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب عرفات کا دن ہوتا ہے تو حق تعالی شانہ سب سے نیچے کے آسمان پر اتر کر فرشتوں سے فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو دیکھو کہ میرے پاس ایسی حالت میں آئے ہیں کہ سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بدن پر سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بدن پر اور کپڑوں پر سفر کی وجہ سے غبار پڑا ہوا ہے، لبیک اللہم لبیک کا شور ہے، دور دور سے چل کر آئے ہیں۔ اے فرشتو، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کے گناہ معاف کر دیے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، فلاں شخص گناہوں کی طرف منسوب ہے، اور فلاں مرد اور فلاں عورت تو بس کیا کہا جائے، بہت گنہگار ہیں۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ کسی دن بھی لوگ جہنم کی آگ سے آزاد نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ عرفات میں جمع ہونے والوں کی گردنوں کو بھی جہنم سے آزاد کرے، اور وہ جو عرفات میں نہیں آ سکے، اللہ ان کی گردنوں کو بھی جہنم سے آزاد کرے۔ اللہ کے نزدیک کیا مشکل ہے، کرنے والا تو اللہ ہے۔ بس اس کے اوپر ایک شعر کہہ کر بات ختم کرتا ہوں۔ نور سنت ہے کون و مقامے، نور سنت ہے کون و مقامے، کیا تجلی تھی تیرے بیاں میں، عبد و سلطان کھڑے ایک صف میں، عبد و سلطان کھڑے ایک صف میں، کیا اثر تھا رسالت کی شان میں، فرق کالے اور گورے کا تو نے، فرق کالے اور گورے کا تو نے کس طرح سے مٹایا جہاں میں، جو چلا تیرے نقش قدم پر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر، جو چلا تیرے نقش قدم پر، کامراں ہے وہ دونوں جہاں میں، آپ کی شان بے انتہا کو، آپ کی شان بے انتہا کو کس طرح لائے یونس بیاں میں، نور سنت ہے کون و مقام میں، کیا تجلی تھی تیرے بیاں میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔
اور دعا یہ کرتا ہوں کہ اے اللہ تو ہمیں عذاب سے بچائیو، بے شک ہم گناہوں کا جو ہم سے گناہ صادر ہوئے ہیں ہم اقرار کرنے والے ہیں، اقراری مجرم ہیں۔ اے اللہ ہم تو اقراری مجرم بن کر آئے ہیں، اس وقت کی خاص دعا یہ کرتا ہوں کہ اللہ اس امت کو باہی اور جاہی گناہوں سے بچا لے، اس امت کو باہی اور جاہی گناہوں سے بچا لے، اس امت کو باہی اور جاہی گناہوں سے بچا لے۔ اور جتنے مینا کی طرف چل رہے ہیں، عرفات کی طرف جانے کی کوشش میں ہیں، اے اللہ جتنے حاجی جمع ہوئے ہیں ہم سب حاجیوں کے حجوں کو تو قبول فرما، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔